بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے اور باقی مہینوں پر اس کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر پڑھا تھا نا ہم نے جی۔ پھر اسی طریقے سے ہم نے کیا تھا جب ماہ رمضان قریب آ چکا تھا، اگر بندے رمضان مبارک کی برکات جان لیں تو میری امتی اس کے سال بھر رہنے کی تمنا کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب رمضان مبارک اتنا بابرکت ہے، اگر لوگوں کو اس کی قیمت کا پتہ چل جائے، سارے لوگ یہ کہیں کہ ہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے، نہیں پورا پورا سال رہے۔ فرمایا کہ رمضان مبارک کے لیے شروع سال سے اخیر تک جنت آراستہ کی جاتی ہے۔ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہے جس سے جنت کے درختوں کے پتے بجنے لگتے ہیں۔ حوریں یہ منظر دیکھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہیں کہ ہمارے لیے اس مہینے میں اپنے بندوں سے جوڑ مقرر فرما دیجیے کہ ان سے ہماری اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ بس جو بندہ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اس سے خوش نما اونکوں والی دو حوروں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے جو خولدار موتی کے خیمہ میں رہتی ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ حور مقصورات فی الخیام، وہ عورتیں گوری رنگت کی ہوں گی، خیموں میں محفوظ ہوں گی۔ آئی بات کی سمجھ؟ اور آج کل تراویح بھی پڑھتے ہو رات کو تراویح؟ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ روزہ رکھا، 23ویں رات آئی تو آپ نے قیام فرمایا، 1/3 رات تک نماز پڑھی۔ 24ویں رات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے، 25ویں شب کو پھر تشریف لائے، ہمیں نماز پڑھائی حتیٰ کہ کافی رات گزر گئی۔ میں نے عرض کیا بہت ہی اچھا ہے کہ یہ تمام رات ہی لگ جائے۔ ارشاد فرمایا جو شخص گھر سے آ کر امام کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے اسے تمام رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 26ویں شب میں ہمیں نماز نہیں پڑھائی، 27ویں شب کو پھر قیام فرمایا، اپنے اہل و خانہ کو جمع فرمایا اور ہمیں نماز پڑھائی حتیٰ کہ ہمیں فلاح کے فوت ہونے کا خطرہ ہونے لگا۔ کسی نے سوال کیا فلاح کیا چیز ہے؟ ابو ذر نے فرمایا سحری کا کھانا، یعنی اس طرح رات کو تراویح پڑھی حتیٰ کہ سحری کا ٹائم ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام رمضان میں رات کے نصف اول میں تشریف لائے اور مسجد میں نماز شروع فرما دی۔ کچھ لوگ بھی ساتھ ہو لیے۔ صبح کو لوگوں میں اس کا چرچا ہوا اور اگلی رات لوگ کثرت سے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور وہ بھی ساتھ ہو گئے۔ تیسری رات ہوئی تو لوگ اور بھی زیادہ ہو گئے حتیٰ کہ مسجد میں تنگی ہونے لگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے۔ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر ارشاد فرمایا رات کو تمہارا حال مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ تم پر رات کی یہ نماز لازم کر دی گئی تو نبھا نہ سکو گے۔ آئی بات کی سمجھ؟ نہیں کہ تراویح کی نماز بھی اس طرح فرض ہو جاتی ہے، اگر نبی علیہ السلام لگاتار ہمیشہ پڑھتے ہیں تو آپ نے کچھ عرصہ تو پڑھی اور پھر اس کے بعد ایک رات اس طرح باہر نہیں آئے، مسجد میں آ کر تراویح نماز نہیں پڑھی نہ پڑھائی۔ تو لوگوں نے پوچھا آپ نے کیوں نہیں پڑھائی؟ تو انہوں نے فرمایا اگر میں اسی طرح آ کر تراویح پڑھاتا رہتا پھر یہ نماز فرض ہو جاتی، پھر ہر بندے پر لازم ہوتا کہ وہ رات کو تراویح پڑھے صبح روزہ رکھیں۔ تو اب یہ کہ تراویح تو فرض نہیں ہے لیکن یہ کہ قیام کرنا چاہیے تو اس سے ثواب ملتے ہیں، اور دن کو روزہ فرض ہے اور روزہ ہر حال میں رکھیں گی، نہ رکھا گناہ ہوگا۔ ہمارے ملنے سے ادھر آتی تھی کوئی عورتیں نے یہ مسجد میں پہلے دیسی اس میں پڑھتی۔ چلیں جی دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا الہی ہماری تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری لوزیوں اور خدائیوں کو معاف فرما، اللہ ہماری لیے آسانیاں اور خیر مقدر فرما، اللہ ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما، اللہ جن بہنوں نے دعاؤں کی درخواست کی ان کی بھی نیک تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، یا اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ جو جس مصیبت میں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اللہ ہمارے والدین کو رزق حسنہ عطا فرما، رزق واسعہ عطا فرما، یا اللہ جی یا اللہ جی جن کے بچے ہیں یا اللہ جن ان کو بھی ان کی بھی نیک تمناؤں کو پورا فرما، ان کو حلال روزگار عطا فرما، ان کے لیے رزق واسعہ مقدر فرما، یا اللہ ہم سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، جن نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ جی جتنے بھی دینی مدارس ہیں سب کی مدد و نصرت فرما، یا اللہ ہمارے مدرسۃ البنات اسلامیہ کی مدد فرما، یا اللہ دارالعلوم الاسلامیہ کی مدد فرما، یا اللہ جی اس میں پڑھنے والے معلمین اور معلمات کی مدد فرما، جتنے بھی
وہاں پڑھنے والے پڑھانے والے لوگ ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ جتنے بچے ہیں ان کی بچیوں کی مدد فرما، یا اللہ ہم سب کی مدد و نصرت فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، یا اللہ جس اکیڈمی کی بھی مدد فرما، یا اللہ جس میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کی مدد فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین۔ چلو جی کل سے انشاءاللہ 1 بجے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، چھٹی پھر چلو چھٹی